دی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جیسے کل قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کریں گے تو کھڑا کیا جائے گا، جو ہلائے حرب نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے تو انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی اولاد کو اتنا قرآن نہیں پڑھایا، اتنا دین نہیں پڑھایا جس سے حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، شریعت کے مطابق زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے، اگر اتنی بھی شریعت آپ نے اپنی اولاد کو نہیں سکھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اسی لائن میں کھڑا کرے گا جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے۔ اس گناہ کے زمرے میں میرا اور آپ کا بھی حشر ہوگا۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے؟ میری اولاد خودرو ہے، درخت ہے، وہ جس راستے پر چلے چل پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی عادت ڈالا کرو۔ حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو۔ اگر بچہ اللہ کے نبی کی محبت سے بڑا ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت سے پروان چڑھے گا تو اب اس کے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی ذات ہوگی، اسے آئیڈیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچپن میں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت آپ نے نہیں ڈالی تو یہ بڑے ہوں گے تو اب ان کو آئیڈیل نہیں دیا آپ نے بچپن میں، ماں نے ان کی تربیت دینی نہیں کی، اب یہ بڑے ہوں گے تو ان کا آئیڈیل یا تو کوئی لفنگا ہوگا، یا کوئی کرکٹر ہوگا، یا کوئی کرکٹر ہوگا، یا کوئی نچنیا ہوگا، یا کوئی آوارہ ہوگا، یا کوئی منافق ہوگا۔ اب یہ اپنا آئیڈیل خود تلاش کریں گے اور اسی راستے پر چلیں گے، اسی کی اسٹائل اپنائیں گے، اسی کا لباس پہنیں گے، اسی کی طرح زندگی جیئیں گے، اور وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس میں ماں باپ برابر کے نہیں دیا۔ میں اللہ کی محبت پیدا کرو، رسول کی محبت کرو، وحب اہل البیت، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کی محبت پیدا کرو۔ کیا میرے بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ کیا میرے بچوں کے دلوں میں وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، ان کے والد کون تھے، ان کے والدہ کون تھی، ان کے دادا کون تھے، ان کے پھوپھیاں کون تھی، ان کی بیگمات کون ہیں، ان کی ازواج مطہرات کون ہیں؟ کیا میرے بچوں کو یاد ہیں؟ اگر یاد ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو یہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اتنا بڑا گاؤں ہے اور اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، کیا اسکول کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کا بچہ 5ویں کلاس تک، 6ویں کلاس تک، 8ویں کلاس تک دین کی تعلیم کے ساتھ انگلش میڈیم یا ہندی میڈیم قرآن دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے؟ آپ کے لیے گھر میں ساری سہولت موجود ہے، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے ایک اسکول آپ کے گاؤں میں ڈھنگ کا موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اللہ نے پوچھ لیا تمہاری اولاد نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہو کر کے کہہ دے گا اے اللہ مجھے انصاف چاہیے، گاؤں والوں نے قرآن نہیں پڑھا، تو کیا کہو گے؟ اے اللہ کا موقع نہیں ملا، اے اللہ ٹائم نہیں ملا، اے اللہ بچوں کی تربیت میں لگا ہوا تھا، مجھے احساس نہیں جاگا، میں زندگی بھر باہر کماتا رہا، اولاد کی شوق پورا کرتا رہا، اولاد کے ساتھ ساری ضرورت پوری کرتا رہا، اے اللہ میرا ٹائم نہیں ملا۔ اس سے بچ جاؤ گے، اللہ کے یہاں بچوں پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں میرے عزیزوں، حب اہل البیت، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو۔ ایک سروے کرنے والے نے سروے کیا اور عجیب دنیا کا سروے کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ میری نسل یہ مسلمان اپنا آئیڈیل کس کو بتاتی ہے۔ کہنے لگے ہم ایک پارک میں پہنچے، پورا پارک مسلمان بچوں سے کئی ہزار میں ہر بچے کے پاس جاتا جو 4 سال 5 سال 7 سال کا ہو، بچہ ہوتا یا بچہ، اور اس سے ہر بچہ کسی گھر کا تھا، کسی گھر کا نام لیا،